بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المزمل۔ اچھا، میں بھی اس کو سورہ مزمل کہتی تھی نا، مزمل میم پہ بھی شاد ہے اور زال کے اوپر بھی شاد ہے، تو اس کو مزمل پڑھیے گا۔ سورۃ مزمل مکی، یہ مکی سورت ہے، اور اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اس کی شروع کی جو اس میں ٹوٹل 20 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، تو ایک رکوع کہا جاتا ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک رکوع نازل ہوا اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک رکوع مکہ میں ہوا اور دوسرا بھی مکہ میں ہی ہوا لیکن کچھ عرصے کے بعد نازل ہوا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اور مزمل، اس کا مطلب بھی بتاتی ہوں میں آپ کو۔ پہلے یہ بتا دوں کہ اس کا مضمون کیا ہے۔ سورت کا مضمون بھی دعوت اللہ ہے، اور اس میں دائی کا تعلق اور دائی کے جو پرسنل خصوصیات ہیں ان کو متعارف کروایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے ایک دائی میں جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اس میں ان کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے، عبادت، تقوی، اخلاق، یہ ساری چیزوں کی یاد دہانی اس صورت میں کروائی گئی ہے، اور یہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں فرعون کا بھی ذکر ہوگا، تو یعنی ابتدائی دور کی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا تھا۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، اے کپڑوں میں لپیٹنے والے۔ مزمل جو ہے متزمل، یہ بھی اس کا ورڈ ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے زا میم لام زمل، اس کا مطلب ہے اپنے اوپر چادر یا کپڑا لپیٹنا۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دہشت طاری ہو گئی تھی، اور جیسے ایک دم سے آپ کو جاڑا ہونے لگا تھا اور آپ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا تھا، تو وہ گھر واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، زملونی زملونی، زملونی کا مطلب ہوتا ہے مجھے کمبل اڑا دو، یعنی ان کو جیسے وہ جاڑا ہونے لگتا ہے نا، اس طرح سے ان کو سردی لگنے لگی تھی، اور وہ ان کو کہنے لگے کہ مجھے جو ہے وہ میرے اوپر کپڑا ڈال دو۔ تو جس وقت ان آیات کا نزول ہوا تھا، بعض مفسرین کہتے ہیں اس وقت آپ کی یہ کیفیت ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ان سے خطاب فرمایا ہے۔ اور عربوں کے ہاں کسی کو اس کے حال کا ذکر کر کے بلایا جاتا تھا، یعنی جس حال میں وہ ہوتا تھا، اور یہ ایک طرح سے محبت کا انداز ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ان کی حضرت فاطمہ سے کسی بات پر آ، تھوڑی کشیدگی ہو گئی، تو وہ رنجیدہ ہو کر مسجد میں گئے اور فرش پر لیٹ گئے، اور ان کے کپڑوں کے اوپر مٹی لگ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے ابا تراب، اے ابو تراب، تراب جو مٹی کو کہتے ہیں نا، خشک مٹی کو، تو ان کو اس لقب سے بلایا، یعنی محبت کے ساتھ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ بلیوں سے بہت محبت کرتے تھے، تو ان کا اصلی نام تو کچھ اور تھا، لیکن ان کو بلیوں سے کیونکہ بہت پیار تھا، تو ان کا لقب جو ہے وہ ابو ہریرہ ہو گیا، کیونکہ ہریرہ بلی کو کہتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کپڑا اوڑھ کر جو آپ لیٹے ہوئے تھے، اپنی کمبل یا چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیار سے بلایا، ایک طرح سے ان کو آواز دی کہ یا ایہا المزمل، پیار سے بلایا اور ان کو تسلی دی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور اب تمہارا جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے، اب یہ آرام کا وقت نہیں ہے، اور تمہیں یہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو ملا ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہاں پر ایک دائی کا جو ہے وہ رول دکھایا جا رہا ہے کہ اے کپڑوں میں لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قیام کیجئے رات کو مگر کم، اور قم یہ ایک طرح سے حکم کے لیے بھی آتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے، امر کا صیغہ ہے اس میں، تو قم اللیل یعنی قیام کیجئے رات کو، یعنی اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو اس کو کھڑے ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سیدھے کھڑے ہو جائیے، اور یہاں پر اللیل جو ہے وہ رات کا وقت ہے، یعنی یہاں پر کھڑا ہونا ایسی سیدھا کھڑا ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ قیام کی حالت میں، یعنی نماز کی حالت میں کھڑا ہونا مراد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قیام کیجئے رات کو، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کیونکہ رات تو بہت لمبی ہوتی ہے، ساتھ ہی بتا دیا الا قلیلا، مگر کم، یعنی نماز میں کھڑے تو ہو جائیے لیکن نماز کے لیے تھوڑا کھڑے ہو جائیں، کتنا کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھا اس کا یا کم کر لیجئے اس سے تھوڑا سا اور، یعنی آدھی رات کر لیں یا آدھی رات سے بھی کم کر لیں، یعنی 1/3 کر لیں، یا پھر 1/3 سے بھی کم اگر کریں تو آدھے کا پھر آدھا 1/4 ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بالکل چھوٹا سا ایک کوارٹر حصہ۔ تو ان کے اوپر اتنی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ پوری رات ہی آپ قیام میں کھڑے رہیں، یعنی ایک دائی کو کچھ نہ کچھ اللہ کی عبادت ضرور کرنی چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تہجد کی بات ہو رہی ہے،
تو تہجد کا وقت ویسے بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ تو اس وقت اگر ہم سوتے رہ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم ایک بہت اہم وقت جو ہے وہ گنوا دیں گے۔ نماز فجر کے لیے تو سب اٹھتے ہیں، تو فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر اٹھ جائیں تو تہجد ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ قیام کیجئے رات کو، مگر تھوڑا سا، آدھا اس کا یا کم کر لیجئے اس سے تھوڑا سا، او زد علیہ، یا زیادہ بڑھا دیجئے اس پر، یعنی اس جو ٹائم ہے کھڑے ہونے کا یا عبادت کا یا اللہ کے آگے سر سجود ہونے کا، اس کو تھوڑا اور بڑھا دیجئے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے قرآن کو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور زیادہ بڑھا دیجئے، کیونکہ پیچھے نصف کی بات ہوئی تھی نا، نصفہو اوین قسط کی بات ہوئی تھی کہ آدھا کر لیں یا اس سے کم کر لیں۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے اوزد علیہ، یعنی نصف سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کی اپنی ہمت کے اوپر ہے کہ چاہے تو آپ اس میں کچھ بڑھا لیں یا چاہے کم کر دیں۔ تو یہ چاہے جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا 1/3 کر دیں یا 2/3 کر دیں یا 1/4 کر دیں، تو جتنا چاہے آپ کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ کے بس میں ہے، آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جا رہا، آپ اس کو جو ہے بڑھا لیجئے یا کم کر لیجئے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور صاف پڑھیے۔ تو احادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ ہوتی تھی، اور آپ نے اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ، ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، تو امت کو بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ اور ترتیل میں جو روٹ ورڈ ہے وہ را، تے اور لام ہے۔ رتلا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی خوب آرائش اور بھلائی کے ساتھ اور سہولت اور خوبصورتی کے ساتھ کسی کلمے کو ادا کرنا، بہترین تناسب کے ساتھ کسی کلمے کو ادا کرنا، یعنی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، خوش آواز اور جو ہے وہ بہت ہی بھلائی کے ساتھ اس کلمے کو ادا کرنے کو ترتیل کہتے ہیں، یعنی اس کی حسن ادائیگی کو قرات کے ساتھ کرنا۔ یعنی ٹوٹل میننگ اس کا کیا ہو گیا اس طرح سے، ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھنا، اطمینان سے سوچ سمجھ کر پڑھنا، اور ایک ایک حرف کو واضح ادا کرنا، اور حسن ادائیگی کے ساتھ قرات کرنا۔ تو ہم لوگ کیسے قرآن پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ تو بہت جلدی جلدی قرآن پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ قرآن بھلے آپ تھوڑا سا پڑھیے، لیکن بہت خوبصورتی کے ساتھ رک رک کر پڑھیے، اور آہستہ آہستہ پڑھیں، الفاظ کے تلفظ جو ہے وہ، الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ بالکل آرام آرام سے ہو، آہستہ آہستہ ہو۔ ہمیں قرآن کو اینڈ مطلب ختم نہیں کرنا ہوتا، ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں نا ہمارا پارا جلدی سے ختم ہو جائے، یا اگر ہم کوئی سورت پڑھ لیں تو ہم وہ جلدی سے ختم کر لیں، تو یہ مطلب نہیں ہوتا۔ قرآن اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے۔ ابن عباس اس کا میننگ بتاتے ہیں کہ کھول کر بیان کر کے پڑھنا، یعنی بالکل واضح کر کے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی ترتیل کے میننگ میں آپ کو مختلف جو اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ بتا رہی ہوں، کہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس طرح تم جلدی جلدی ردی کھجوریں پھینکتے جاتے ہو، جیسے اگر ہم کھجوریں صاف کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے کھجوروں میں سے جو گندی ہوتی ہے ان کو جلدی جلدی ہم پھینکتے جاتے ہیں نا، دیکھے بغیر ان کو، کہ بس ہم کو بس باہر ظاہری طور پہ وہ گندی لگ رہی ہوتی ہیں تو ہم تیزی سے ان کو پھینک دیتے ہیں۔ تو ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم جلدی جلدی ردی کھجوریں پھینکتے جاتے ہو، اس طرح قرآن کو نہ پڑھا کرو، اور نہ اس طرح جیسے بال کاٹتے جاتے ہو۔ بال دیکھا ہے نا آپ نے، جو حجام بال کاٹتے ہیں تو کتنی تیزی سے وہ بار بار بال کینچی کو چلا رہا ہوتا ہے، کتنی تیزی سے کینچی چل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو نہ ردی کھجوریں جس طرح پھینکتے ہو اس طرح سے پڑھو، اور نہ اس طرح سے جیسے بال کاٹتے جاتے ہو، بلکہ جب کوئی نادر نقطہ آ جائے تو ٹھہر جایا کرو، اور اپنے دل کو اس سے متحرک کرو، یعنی اس پہ غور و فکر کرو۔ کوئی اگر ایسی بات تمہیں آیت میں نظر آتی ہے تو وہاں پہ رک جاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو، اس پہ غور و فکر کرو، اور اپنے دل کو متحرک کرو، یعنی دل کے اندر ہدایت پاؤ، اور نہ ہو تم میں سے کسی ایک کا غم کے سورت کے آخر تک پہنچ جائے، یعنی یہ نہ ہو کہ بس جلدی سے ہمیں سورت ختم کرنی ہے، یہ نہ ہو۔ اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگ رہی تو وہاں پہ ٹھہر جائیں اور اس کو غور سے اس پہ غور و فکر کریں، اس کو سوچیں، اس کے میننگ پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ابن مسعود کا قول تھا۔ علقمہ ایک اور ہیں مفسر، وہ بتاتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو ایک اچھی آواز سے تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو اس نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا علقمہ نے، کہ میرے ماں باپ اس پر قربان ہو جائیں، یہی ترتیل ہے۔ یعنی ہر ایک اپنے اپنے اس میں ترتیل کا میننگ بتا رہا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آہستگی کے ساتھ اطمینان سے اور سمجھ کر پڑھنا، ٹھیک ہے، اور آواز کی خوبصورتی کے لیے آتا ہے کہ حضرت
हसन बसरी ने एक शख्स को देखा कि वो एक आयत पढ़ रहा है और रो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यही तरतील है। यानी रोएगा कब? जब उसको समझ में आएगा ना कुरान, तभी तो रोएगा। तो इसका क्या मतलब कि समझ कर पढ़ना, कि आप जब वहां पर आयतें अल्लाह की पढ़ने लगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आपको रोना आ जाए, तो ये उन्होंने कहा कि तरतील है। बहकी की रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरान वालो, कुरान को तिरहाना ना बनाओ और औकात शब व रोज में उसकी तिलावत करो, जैसा हक है वैसा ही तिलावत करो, और कुरान को फैलाओ, खुश आवाजी से पढ़ो, गौर करो ताकि तुमको फलाह हासिल हो। इसकी क़िराअत में जल्दी जल्दी ना करो, और इसकी तिलावत सवाब है, क्योंकि कुरान के हर हरफ पर अलग अजर है। हजरत अनस फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िराअत का तरीका उनसे पूछा गया, हजरत अनस से। तो उन्होंने क्या फरमाया, हजरत अनस ने सॉरी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज को खींच खींच कर पढ़ते। मसलन बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम अगर पढ़ते तो अल्लाह रहमान और रहीम को मद के साथ पढ़ते, यानी खींच खींच कर। ये बुखारी की हदीस है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कुरान पढ़ते हैं, यही मतलब सवाल उनसे किया गया। तो उन्होंने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत अलग अलग करके पढ़ते हैं और हर आयत पर ठहर जाते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे ठहर जाते हैं। रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हर हर आयत पर वो रुकते थे और गौर व फिक्र करते थे। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। तिरमिजी में आता है कि उम्मे सलमा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक लफ्ज वाज़ेह तौर पर पढ़ते थे। आपने देखा होगा बहुत से लोग कुरान पढ़ने के लिए बच्चों वगैरह को बुला लेते हैं ना, तो वो इतनी तेजी से पढ़ रहे होते हैं, इतनी जल्दी पढ़ रहे होते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये कुरान तरतील से पढ़ना नहीं है। तरतील से पढ़ने में जिस तरह मैंने आपको सारे सब लोगों के बताए, रिवायात सारी आपको बताई कोट की, तो इन सब से क्या पता चल रहा है कि निहायत ही आहिस्तगी के साथ, इत्मीनान के साथ, समझ कर और अपनी आवाज में हुस्न और सोच पैदा करके, रो कर आवाज की खूबसूरती के साथ कुरान को पढ़ना जो है वो तरतील कहलाता है। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, उसका मफहूम है कि वो कहने लगे कि मैं एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये देखने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से कुरान पढ़ते हैं, उनके साथ रात की नमाज में खड़ा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ रहे थे कि जहां तस्बीह का मौका आता वहां आप तस्बीह करते, जहां दुआ का मौका आता वहां आपने दुआ मांगी, और जहां अल्लाह की पनाह का मौका आया, यानी जहां पे अल्लाह से पनाह मांगी गई जिस आयत में, तो वहां पे उन्होंने अल्लाह ताला से पनाह मांगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर इसी तरह से कुरान को पढ़ना चाहिए। तो यही जो है वो तरतील कहलाता है। तो फिर से पढ़ते हैं इसको। ए कपड़ों में लपेटने वाले, क़याम कीजिए रात को मगर कम, आधा इसका, या कम कर लीजिए उससे थोड़ा सा। और अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो हम क्या करें कि एटलीस्ट फजर की नमाज से 10-15 मिनट पहले उठ के 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम तहज्जुद पढ़ने वाले हो जाएं, क्योंकि तहज्जुद में जो दुआएं मांगी जाती हैं ना वो कबूल होती हैं। या ज्यादा बढ़ा दीजिए इस पर, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और ठहर ठहर कर पढ़िए कुरान को, ठहर ठहर कर पढ़ना। इन्ना सनुल्की, बेशक हम अनकरीब डालेंगे, अलई का कौलन सकीला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बात बहुत भारी। तो रात का क़याम क्योंकि इंसानी नफ्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ना रात को जागना, तो इसीलिए फरमाया जा रहा है कि हम इससे भी ज्यादा भारी बात आप पर नाजिल करने वाले हैं, यानी कुरान करीम। तो ये रात को उठना तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अब जो कुरान आपके ऊपर नाजिल होने वाला है वो ज्यादा भारी चीज है। यानी कुरान, उसके अहकाम और फराइज पर अमल करना, उसकी हुदूद की पाबंदी करना, उसकी तबलीग और दावत, ये सारा एक बहुत ही भारी या मुश्किल अमल है। और बास कहते हैं कि सकालत से मुराद जो है वो वही है, वही, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को ऊपर जो है वो बोझ पड़ता था, और सख्त सर्दी में भी आप पसीने में शराबोर हो जाते थे। इसके बारे में भी मेरे पास कुछ यहाँ पर लिखी हुई है, कुछ रिवायात है, मैं आपको सुनाती हूँ। और मुस्नद अहमद में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वही का एहसास भी आपको होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसी आवाज सुनता हूँ जैसे किसी जंजीर के बजने की आवाज हो, और जब वही नाजिल होती है तो इतना बोझ पड़ता है कि मैं समझता हूँ कि मेरी जान निकल जाएगी। और सही बुखारी के शुरू में आता है कि हजरत हारिस बिन हशाम पूछते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर वही कैसे आती है?
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے جو مجھ پر بہت بھاری پڑتی ہے، اور پھر گنگناہٹ کی آواز ختم ہو جاتی ہے، پھر اس میں جو کہا جاتا ہے وہ مجھے خوب یاد ہو جاتا ہے، تو فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور پھر میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت جاڑے والے دن میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر چکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے ٹپکتے۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ جب اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے اور اسی حالت میں یعنی سواری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو اونٹنی جھک جاتی۔ ابن جریر میں ہے کہ پھر جب تک وحی ختم نہ ہو جاتی اونٹنی سے قدم نہ اٹھایا جاتا، نہ اس کی گردن اونچی ہوتی۔ مطلب کیا ہے کہ خود وحی کا اترنا بھی ایک بہت بوجھ تھا، اور پھر اس کے احکام کا بجا لانا اور اس کا عادی ہونا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یعنی تبلیغ کو آگے پہنچا تبلیغ کرنا اس کی قرآن کی، تو یہ سب بھی ایک بھاری پن تھا۔ تو اسی لیے یہاں پر جو آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِي بے شک ہم عنقریب ڈالیں گے علیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قولاً ثقیلا ایک بات بہت بھاری، اور یہاں پہ قول سے مراد قرآن کریم ہے۔ اِنَّا ناشئۃ اللیل بے شک اٹھنا رات کا، ہیا اشد وہ زیادہ سخت ہے، وطئن نفس کو روننے میں، وَأَقْوَمُ قِیلا اور زیادہ درست ہے بات کرنے میں، کیونکہ رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے بہت مناسب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کی تنہائیوں میں قرآن کے معنی اور فہم میں غور کرنا دل کے ساتھ جو ہے وہ موافقت پیدا کرتے ہیں۔ یعنی قرآن جو ایک تہجد کی نماز میں قاری پڑھتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس کو کوئی دنیاوی کام نہیں ہوتے، اس وقت ایک خاموشی کا عالم ہوتا ہے، سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت قرآن پڑھنا جو ہے وہ اور اللہ اس میں غور و فکر کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ رات کا اٹھنا دل کو جمانے کے لیے بہت ہی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ دوسرا مفہوم کیا ہے کہ دن کے مقابلے میں رات کو قرآن زیادہ واضح اور دل کے لیے زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ اس وقت دوسری آوازیں خاموش ہوتی ہیں، فضا میں سکون غالب ہوتا ہے، تو نمازی جو کچھ پڑھتا ہے تہجد کی نماز میں وہ شور شرابے کی نظر نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کا مزہ آتا ہے، اس کا اثر اس کے دل پر محسوس ہوتا ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں مصروفیت ہے بہت طویل، دن میں تو آپ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، تو اسی لیے رات کا اٹھنا آپ کے نفس کو روندنے میں زیادہ دور سے، کیونکہ ایک نفس ہمارا کیا کرتا ہے کہ ہمیں رات کو اٹھنے نہیں دیتا، کیونکہ ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں سارے دن بھر کے کاموں سے، تو اس وقت اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک دفعہ اٹھ جائیں تو اس وقت قرآن پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس میں بہت زیادہ ہمیں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے اس وقت بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، خاموشی کا عالم ہوتا ہے، کوئی دنیا کا کام نہیں ہوتا، تو یہ بات اس وقت اللہ سے کلام کرنا زیادہ درست ہوتا ہے۔ اور دن میں آپ کے لیے بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، تو یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن سارے انسان بھی اس میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں اگر ان کے بعد ان کو انڈائریکٹلی لیں۔ بس اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا اور ذکر کیجئے نام اپنے رب کا اور سب سے الگ ہو کر متوجہ ہو جائیے طرف اس کے متوجہ ہونا، یعنی دن میں تو آپ کو بہت زیادہ شغل رہتے ہیں، بہت زیادہ آپ کے پاس دنیاوی مصروفیات کا ہجوم رہتا ہے، تو اسی لیے رات کی نماز اور تلاوت زیادہ مفید اور مؤثر ہے۔ تو رات کے وقت آپ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح اور تمہید اور تکبیر اور تحلیل بیان کیا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ تبتل کا مطلب ہوتا ہے انقطاع، انقطاع کا مطلب ہوتا ہے علیحدگی، یہ جو یہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے نا تبتل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے علیحدگی اختیار کرنا، یعنی اللہ کی عبادت اور اس سے دعا اور مناجات کے لیے یکسو ہو کر اس کی طرف متوجہ ہونا۔ رہبانیت تو بالکل الگ چیز ہے نا، وہ یہاں مراد نہیں ہے، وہ ناپسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تبتل کا مطلب ہے امور دنیا کی ادائیگی کے ساتھ، یعنی دنیا کے جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ خشوع خضوع اور اللہ کی طرف یکسوئی کرنا اور اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگنا۔ وہ جو قرآن ابھی اس سے پہلے جو آیت آئی تھی نا رتل القرآن ترتیلا، اس کے بارے میں تو میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا اور احادیث بھی بتائے تھے، لیکن جو رات کو جاگنے والی بات تھی تہجد کی، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار پہلے آسمان پر اجلال فرماتا ہے، یعنی اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں،
اور کون ہے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے میں اس کو دوں، اور کون ہے جو گناہوں کی معافی چاہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 1 رات کو تہجد پڑھنے والا، نمبر 2 نماز کے لیے صفیں باندھنے والے، اور نمبر 3 میدان جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرنے والے۔ تو یہ 3 لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تہجد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رات کو 3 بجے اٹھ جائیں یا 4 بجے اٹھ جائیں۔ آپ کا جو بھی فجر کا ٹائم ہے، اگر آج کل فجر کا ٹائم 5:15 ہے، 5:30 ہے، تو آپ اس سے اگر 15-20 منٹ پہلے بھی اٹھ جائیں گے اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے تہجد، مطلب اس کا پورا ثواب انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم دل جمعی سے وہ رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم کو دن کی کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں ہوتی، کوئی بھی ہم کو دنیاوی کام نہیں ہوتا دن کا، جیسے ہوتا ہے کہ دن میں آپ مصروف ہوتے ہیں، کھانا چڑھا ہوا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، کالز اٹینڈ کرنی ہے، لیکن وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور سب سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں، جیسا میں نے آپ کو حدیث سے بتایا۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہاں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 3 آدمیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، جس میں سے ایک جو ہے وہ رات کو تہجد پڑھنے والا بھی ہے۔ تو آدھے گھنٹے پہلے بھی اگر آپ اٹھ جاتے ہیں، 15 منٹ پہلے بھی، ایون فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، تو آپ لوگ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس کو جتنی وسعت ہے، اگر کوئی 6 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، کوئی 8 پڑھنا چاہتا ہے، کوئی 4 پڑھنا چاہتا ہے، ایون اگر 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا ہی درجہ عطا فرمائیں گے کہ ہم نے رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ اور اسپیشلی استغفار ضرور پڑھا کریں، اگر اس ٹائم پہ کسی کی آنکھ کھل جاتی ہے تو کوشش بھی کریں اٹھنے کی، اور اگر اٹھ جاتے ہیں تو پھر استغفار اللہ سے ضرور طلب کریں، اور جو بھی آپ کے کام ہے، جو بھی طرح کی آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتی ہیں، تو اس میں کوئی شرم حیا تو ہے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی جو ہے وہ فرمائش کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز ہمیں دنیاوی چاہیے، آخرت چاہیے، ہمیں گناہوں کی استغفار چاہیے، تو رو رو کے ہم اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم پہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ بندہ رب کا قرب رات کے آخری حصے میں حاصل کرتا ہے، اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کی یاد کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہاں پر یہ والی احادیث میں نے آپ کو بتانی تھی۔ پھر فرمایا کہ بے شک آپ کے لیے دن میں مصروفیت ہے طویل، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ذکر کیجئے نام اپنے رب کا اور سب سے الگ ہو کر متوجہ ہو جائیے طرف اپنے رب کے متوجہ ہونا۔ تو اس کی بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل اس کی بھی بتائی تھی کہ اس سے اس کا کیا مطلب ہے، یہ تبتیلا کا۔ تبتیلا کا مطلب ہے یہاں پر بھی لکھا ہے میرے پاس، ایک سیکنڈ رکیے گا۔ ہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے علیحدگی اختیار کرنا، یعنی اللہ کی عبادت اور اس سے دعا اور مناجات کے لیے یکسو اور ہمتاً اس کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ رہبانیت سے مختلف چیز ہے، یعنی رہبانیت تو یہ ہے کہ بالکل ہی ساری دنیا کو چھوڑ کر ایک اللہ کے لیے گوشہ نشین ہو جانا، لیکن وہ جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے اسلام میں۔ تو یہ جو ورڈ یہاں پر یوز ہوا ہے تبتیلا یا تبتل، تبتل کا مطلب کیا ہے کہ امور دنیا کی ادائیگی کے ساتھ عبادت میں خشوع و خضوع اور اللہ کی طرف یکسوئی، ٹھیک ہے، یہی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ چاہیے۔ اب اگلی آیت ہے جو ہمیں آج کا جو ہمارا سبق ہے کہ آیت نمبر 9، رب المشرقی والمغربی، اور رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، یعنی جس کے آگے آپ فریاد کر رہے ہیں وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، پس بنا لیجئے اس کو ہی کارساز یا وکیل۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہی جو جس رب کی طرف آپ کو متوجہ ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور کوئی بھی اس کے سوا معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لو، اسی کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لو۔ اور یہاں پر جو یہ ورڈ جو میں بھی آپ کو اس کی تفصیل بتا رہی تھی، تبتل، کہ سب سے الگ ہو کر متوجہ ہونا، تو اس کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے، ابو ذر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترک دنیا، یعنی میں نے کہا نا علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ راز و نیاز کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ اس کا مطلب ہے۔ لیکن وہ فرماتے کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترک دنیا، یعنی دنیا کو چھوڑ دینا اس کا نام نہیں ہے،
کہ تم اپنے اوپر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لو، یا جو مال تمہارے پاس ہے اسے خواہ مخواہ اڑا دو، بلکہ ترک دنیا اس کا نام ہے کہ تمہارا اعتماد اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر زیادہ ہو بنسبت اس کے جو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ ہم کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھرپور اعتماد رکھنا ہے، اور ہمیں اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے ہمیں اس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہم وہ سمجھ کے یہ کہیں کہ ہم وہ سارے وسائل اپنے پاس دیکھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ ہم ہر چیز کرنے کے قابل ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، سارے وسائل ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا یا مشیت نہ ہو، تو ہم اس کا فائدہ بھی نہیں، ان نعمتوں کا نہیں اٹھا سکتے۔ تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ اپنا معاملہ اللہ ہی کے سپرد کر دینا چاہیے۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جو ہے وہ ہر کام میں رجوع کرنا ہے اور اسی کو اپنا کارساز بنانا ہے۔ تو دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کو ساتھ ہی لے کر چلنا ہے۔ تو یہاں پر یہی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، مگر اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، یعنی وہ جو بھی باتیں بناتے ہیں، یا اہل مکہ آپ کو جو بھی آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کے بارے میں جو کچھ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو سچا پیغمبر نہیں مانتے، تو آپ کو تلقین کیا کی جا رہی ہے کہ آپ اس پر صبر کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دیجئے انہیں چھوڑنا خوبصورت انداز میں، یعنی وزاداری کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ ان سے الگ تھلگ ہو جائیے۔ یعنی تبلیغ کا کام ان کی باتوں میں آ کے چھوڑنا نہیں ہے، تبلیغ کا کام آپ کو جاری رکھنا ہے، لیکن لوگوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا۔ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ صرف اللہ کے اوپر کرنا ہے، اور ان کی باتوں پر صبر کریں، ان کی جو بھی تانا تشنا جو بھی وہ کر رہے ہیں اس کو آپ برداشت کر لیں، لیکن ان کی باتوں سے اعراض برتیں، مگر یہ نہیں کہ اس سے دل برداشتہ ہو کہ آپ تبلیغ کا کام چھوڑ دیں، کیونکہ لوگوں کی باتوں میں آ کے ایک دائی اپنا تبلیغ کا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں البتہ وہ ان کی جو تانا تشنا والی باتیں ان کے اوپر اگر صبر کر لے گا تو اس کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ وزرنی، اور چھوڑ دیجئے مجھے، والمکذبین، اور جھٹلانے والوں کو، اولن نعمتی ومہلہم قلیلا، جو نعمتوں والے ہیں اور ڈھیل دیجئے انہیں تھوڑی سی۔ یعنی اور مزید کیا فرمایا جا رہا ہے کہ مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور انہیں ذرا سی مہلت دے دیجئے، یعنی ان کو فوراً ان کی پکڑ نہیں آئے گی، ان کے لیے کوئی بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو آپ چھوڑ کر الگ ہو جائیے اور اپنا کام جاری رکھیے، اور ان کو تھوڑی سی ڈھیل دے دیجئے۔ یعنی ان کو جو ہے وہ کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو فوراً پکڑنے لگے نا اگر ہماری غلطیوں پر، تو زمین پر کوئی بھی انسان زندہ ہی نہ بچے، کیونکہ ہر شخص غلطیاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہلت ہی ہوتی ہے، جو ہم کو گناہوں سے توبہ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یعنی اگر ہم نے کوئی گناہ کیا اور اگر ہمیں فوراً ہی اس کی پکڑ آ جائے تو پھر تو ہم گناہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اور جھٹلانے والے جو نعمتوں میں ہیں، اور یہاں پر نعمت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف سے جو جو نعمتیں ان کو عطا کی ہیں وہ ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ نعمت میں ہر طرح کی عیش و عشرت، مال اور اولاد کی بہتات، تو یہ سب کچھ ان قریش مکہ کو ملا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے دیجئے اور ان کو ڈھیل دے دیجئے تھوڑی سی، کہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اللہ تعالیٰ خود ان کی رسی کو کھینچنے والے ہو جائیں گے۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، اور بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی جب وہ ہمارے پاس آئیں گے اور اسی حالت میں یہ ان کی جان نکل جائے گی نافرمانی کی حالت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے سخت بیڑیاں ہیں جس میں ان کو جکڑ دیا جائے گا اور پھر ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور کھانا گلے میں اٹکنے والا، اور آپ کو پتا ہے وہ زقوم جو درخت ہوتا ہے کانٹوں والا، وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، تو وہ ان کے گلے میں اٹکے گا اور ان کو پانی بھی نہیں دیا جائے گا پینے کے لیے، تو وہ اتنا اٹکنے والا کھانا ہوگا۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور عذاب دردناک، یعنی دنیا میں تو ان کو مہلت دی گئی لیکن یہ نہیں مانے، تو پھر آخرت میں پھر ان کی بہت سخت سزا ہوگی۔ اور انکال جو ہے وہ نکل کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیڑیاں، اور بعض کہتے ہیں کہ اغلال جو میننگ ہے نا، اغلال کا جو میننگ ہے وہی انکال کا میننگ ہے۔
اور جہیمہ یعنی بھڑکتی ہوئی آگ، اور ذا غصۃ کا مطلب حلق میں اٹک جانے والا کھانا جو نہ حلق سے نیچے اترے گا اور نہ باہر نکلے گا۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ زقوم یا زری کا کھانا ہوگا۔ زری جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے جو سخت بدبودار اور زہریلی ہوتی ہے، استغفر اللہ، تو ان کو وہ کھانے کو دیا جائے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ یوم ترجف الارض والجبال، اور جس دن کانپے گی زمین اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور ہوں گے پہاڑ ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ قیامت کی ہولناکی بتائی جا رہی ہے کہ جب قیامت آ جائے گی، اور یہ عذاب ان کو کب ملے گا؟ جس دن پہاڑ اور زمین جو ہے ان کے اوپر بھونچال آ جائے گا، یعنی وہ تہو بالا ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے پہاڑ پرہیبت ہم کو نظر آتے ہیں، وہ ریت کے ٹیلوں کی طرح بے حیثیت ہو جائیں گے، یعنی ریت کے ٹیلوں کی طرح بالکل بھربھرے ہو جائیں گے اور اڑنے لگیں گے۔ ان کو جو آج آپ کو ایک ان کے اندر دوام نظر آتا ہے، ایک وہ جو کھڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں اور مضبوطی نظر آتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ بالکل ریت کے ٹیلوں کی طرح بھربھرے ہو جائیں گے۔ اور کسیب کا مطلب ہوتا ہے ریت کا ٹیلا، اور مہیلا کا مطلب ہوتا ہے بھربھری پیروں کے نیچے سے نکل جانے والی ریت۔ جیسے آپ کوئی سینڈ ڈیونز وغیرہ پہ دیکھی ہوگی آپ نے، اگر وہاں پہ جانا ہوا ہوگا دبئی میں، یا پھر جو سمندر کی ریت ہوتی ہے، آپ اس کے اوپر پیر رکھتے ہیں اور نیچے سے آپ کے پھسلتے چلی جاتی ہے، اور وہ ریت پانی جو ہے وہ گہرا ہوتا چلے جاتا ہے، اور ریت آپ کے پیروں سے نکلتی چلی جاتی ہے سمندر کے اندر۔ تو یہ وہ ریت یہاں پر مراد ہے کہ پہاڑ اور زمین جو ہے وہ ہلنے لگیں گے، کانپنے لگیں گے، اور ریت کے ٹیلے کی طرح بھربھرے ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑ جو آپ کو آج اتنے قوی نظر آتے ہیں، اتنے مضبوط اور اتنے دراز نظر آتے ہیں، وہ اس وقت بالکل بھربھری مٹی کی طرح ہو جائیں گے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ کل فراش المبثوث کے بالکل دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑنے لگے گے۔ کیونکہ آج جو پہاڑوں کے اندر آپ کو استحکام نظر آتا ہے، پہاڑ جو کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اللہ ہی کے حکم سے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے کہ اب تم لوگ جو ہے وہ یہاں سے چلے جاؤ، زمین میں سے ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ پہاڑ بھی وہاں سے ہٹ جائیں گے اور بھربھری مٹی کی طرح ہو جائیں گے اور روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک رسول، بے شک ہم نے بھیجا آپ کی طرف ایک رسول، شاہدن علیکم گواہ ہے تم پر، کما ارسلنا جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول۔ اور فرعون کے پاس کون سے رسول بھیجے گئے؟ پھر فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف تم پر گواہی کرنے والا ایک رسول بھیج دیا ہے، یعنی جو قیامت والے دن تمہارے اعمال کی گواہی دے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے جو عمل تھے ان کی گواہی دیں گے، اور فرعون جو کچھ عمل کرتا تھا اس کی گواہی موسیٰ علیہ السلام دیں گے۔ تو جس طرح فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، ایسے ہی اہل مکہ تمہاری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا گیا۔ تو ان کی جو حرکتیں تھیں نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننا، ان کا یہ سب کچھ کرنا کس سے میچ کر رہا تھا؟ فرعون سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسا فرعون کی طرف رسول بھیجا گیا، وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب العالمین کہتا تھا، لیکن پھر اس کی جب پکڑ آئی تو پھر وہ بچ نہیں سکا۔ تو ایسے ہی آج تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے جو تمہارے ہر عمل پر گواہ ہیں، لیکن تم بھی ان کی بات نہیں مان رہے، تو پھر یاد رکھو کہ تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا تھا۔ فَأَسَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی۔ وَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اور تو پکڑ لیا ہم نے اس کو پکڑنا سخت، یعنی جب اس نے بھی نافرمانی کی تھی، فرعون نے بھی اپنے رسول کی جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کے سبب سخت وبال میں پکڑ لیا تھا۔ تو اہل مکہ کو اس آیت میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے ہوا تھا، تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے سے باز آ جاؤ۔ اور یہ جو وبیل کا ورڈ ہے نا، اس کا مطلب ہے وبال، یہ وبال سے نکلا ہے، اور وابل بارش کے موٹے قطروں کو وابل کہتے ہیں، اور وبال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سخت ناخوشگوار چیز، یا اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ جو ان کو اچھی نہیں لگے گی۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تو کس طرح تم بچو گے؟ ان کفر تم، اگر تم نے کفر کیا، یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا، یعنی یہ وہی آخرت کے دن کی مطلب نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اگر تم کافر رہے، یعنی تم ایمان نہیں لائے، تم نے رسول کی بات نہیں مانی، ان کی تکذیب میں ایسے ہی جو ہے وہ مصر رہے،
تو پھر کیا ہوگا؟ تم اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ اور شیب جو ہے وہ اشیب کی جمع ہے قیامت والے دن کی، یعنی قیامت والے دن یہ دن کی ہولناکی بتائی جا رہی ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنے زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے، یا پھر اس کی طوالت مراد ہے کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو جو بچے ہوں گے وہ اس 50,000 سال میں تو وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ بات صحابہ کو بہت شاق گزری، یعنی بہت ان کو پریشانی ہو گئی اور ان کے چہرے فق ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم یاجوج ماجوج میں 999 ہوں گے اور تم سے ایک، اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ تمام جنتیوں میں آدھا تم ہی لوگ ہوگے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی اتنی پریشانی اور گھبراہٹ کا دن ہوگا کہ کوئی بھی سکون کے عالم میں نہیں ہوگا۔ السماء منفطر بہ، اور آسمان پھٹ جانے والا ہوگا اس میں، یعنی اس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ تو یہ اس یوم کی صفت ہے۔ پہلی کیا تھی کہ اس دن جو ہے وہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یہ اتنا طویل دن ہوگا، اور دوسری کیا صفت ہے کہ اس دن کی ہولناکی سے آسمان پھٹ جائے گا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا اس کو قائم رہنے کا۔ کان وعدہ مفعولا، اور ہے یہ وعدہ ہو کر رہنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باس بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھانے کا جو وعدہ کیا ہے، حساب کتاب اور جنت دوزخ کا وعدہ کیا ہے، یہ یقیناً حق ہو کر رہے گا، پورا ہو کر رہے گا۔ ان ہی تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یعنی کیا چیز؟ حاضی سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی یہ جو قرآن مجید ہے یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے، اس کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم دنیا میں اس کو پڑھو اور اس سے جو ہے فائدہ اٹھاؤ، اس کے اوپر عمل کرو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو، اور اپنے آپ کو جہنم کی ہولناکی سے، قیامت کے ہولناک دن سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، یعنی جو اگر اس ہولناکی سے بچنا چاہتا ہے، آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، یعنی اس تذکرہ یا اس نصیحت پر عمل کرے، قرآن کو اپنا لے، جو کہ اس کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے گی، اور قرآن مجید آپ کو صراط مستقیم دکھاتا ہے جو اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ ان ربک یعلم، اور بے شک آپ کا رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جانتا ہے، انک تقوم ادنا، کہ بے شک آپ قیام کرتے ہیں قریب، من ثلثی اللیل، 2/3 رات کا، ونصفہ، اور کبھی نصف اس کا، وثلثہ، اور 1/3 اس کا، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی 20 آیتیں ہیں ٹوٹل، ہاں 20 آیتیں اس کی، تو یہ جو 19 آیت ختم ہوئی نا ابھی، اس پہ ایک رکو ختم ہو گیا ہے۔ تو میں نے آپ کو شروع میں جب اس کی تفصیل بتائی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ پہلا رکو کہا جاتا ہے کہ مکہ میں نازل ہوا، اور یہ جو دوسرا رکو ہے، دوسرا رکو صرف ایک ہی آیت پر مشتمل ہے، آیت نمبر 20 پہ، تو یہ رکو جو ہے یہ بعد میں نازل ہوا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مدینہ میں نازل ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ مکہ ہی میں نازل ہوا، لیکن یہ والا رکو بعد میں نازل ہوا تھا۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ شروع میں بات ہوئی تھی نا تہجد کی، کہ آپ کو کب فرمایا جا رہا تھا کہ آپ جتنا بھی زیادہ جاگ سکتے ہیں آدھا کر لیں رات کا، یا کم کر لیجئے یا بڑھا لیجئے، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے، ہے نا، ہم نے یہ شروع میں پڑھا تھا نا، یہ جو آیتیں تھیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو اب یہاں پر اسی کی اس آخری رکو میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب جانتے ہیں کہ آپ قیام کرتے ہیں 2/3 رات کا، یا پھر کبھی آدھی رات کا، اور کبھی 1/3، اور ساتھ ہی ایک گروہ کا یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، ایک گروہ سے مراد یہاں پہ صحابہ ہیں، کہ صحابہ بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ہوا کیا تھا کہ جب سورت کے آغاز میں نصف رات یا اس سے کم یا زیادہ کا قیام کا حکم دیا گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت رات کو جاگتی تھی، کبھی 2/3 سے کم، کبھی نصف رات، اور کبھی 1/3 یعنی 1/3۔ تو رات کا مستقل قیام جو تھا نا وہ تھوڑا سا گراں تھا، کیونکہ دن میں تو کرنے کو بہت سارے کام ہوتے تھے، تو اگر رات کو بھی اتنا زیادہ جاگا جائے تو پھر طبیعت پہ گرانی محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسرے وقت کا یہ اندازہ نصف رات یا ثلث یا 2 ثلث قیام کرنا، یہ بھی مشکل تھا کہ ہم کتنی دیر جو ہے وہ
قیام کریں، کتنا ٹائم لگائیں. تو اسی لیے اس آیت میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 20، اس میں اللہ تعالیٰ تخفیف کا حکم نازل فرما رہے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ بعض فرماتے ہیں، بعض مفسرین کہ ترک قیام کی اجازت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، نہ امت کے لیے فرض ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تخفیف یا کمی صرف امت کے لیے ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا اجر عطا فرمائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ضروری تھا پڑھنا، لیکن جو امت ہے وہ چاہے تو اس کو پڑھ لے تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں، لیکن فرض کے درجے پہ نہیں آتی. تو صحابہ کے لیے یہاں پہ تخفیف کی جا رہی ہے کہ ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جانتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ کھڑا ہونا، اتنی زیادہ دیر جاگنا آپ کو گراں گزر رہا ہے، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو. واللہ یقدر، اور اللہ اندازہ رکھتا ہے، اللیل والنہار، رات کا اور دن کا. ہمیں تو اندازہ نہیں ہوتا نا کہ رات کتنی بڑی ہے، کیونکہ رات کبھی چھوٹی ہوتی ہے، سردیوں میں بڑی لمبی راتیں ہوتی ہیں، گرمیوں میں چھوٹی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو خود معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اندازہ رکھتا ہے کہ رات کتنے کتنی طویل ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے. علیما، وہ جانتا ہے، الن تحصوہ، کہ ہرگز نہیں تم شمار کر سکو گے اسے، یعنی تم ایگزیکٹ اندازہ نہیں لگا سکو گے کہ کب تہائی ہوا، کب نصف ہوئی رات کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. فتاب علیکم، تو وہ مہربان ہوا تم پر. فقرؤ، پس پڑھو، ما تیسر من القرآن، جو میسر آ جائے قرآن میں سے. یعنی اگر تم اتنا زیادہ نہیں جاگ سکتے تو اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ تمہارے لیے رات گزارنے کا صحیح اندازہ کرنا ہی ممکن نہیں ہے، تو تم مقررہ اوقات تک نماز تہجد میں کیسے مشغول رہ سکتے ہو جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے حکم کو منسوخ کر دیا. یعنی اب اس کا صرف استحباب باقی رہ گیا ہے، استحباب، سوری، استحباب یعنی اب اس کو صرف مطلب کرنا باقی رہ گیا ہے، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، مگر کریں تو اس کے لیے آپ کا بہت ثواب ہے. اور وہ بھی پابندی وقت کے بغیر. جیسے میں نے بتایا کہ جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ 4 رکعت پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، او سوری 8 پڑھ لیں، تو جو بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اکثر اگر آپ پابندی سے تہجد میں اٹھتی ہیں تو کوشش کریں کہ جو وطر ہے نا، جو عشاء کے وطر ہوتے ہیں، ہم عشاء میں پڑھ لیتے ہیں نا، تو وطر اس ٹائم پہ پڑھے جاتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی جو نماز، وطر جو ہوتے تھے 3 یا 7، وہ طاق ہوتے ہیں نا وطر، تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے. لیکن اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی تو پھر تہجد پڑھ کے سوئیے، او سوری وطر پڑھ کے سوئیے. تو یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارے لیے رات کے گزرنے کا صحیح اندازہ ہی ممکن نہیں تو تم کیسے کرو گے. تو اسی لیے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اور اگر اس پہ کوئی عمل کرے تو اس کے لیے ثواب ہے، اور جو نہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. اور وہ بھی وقت کی پابندی کے بغیر، نصف شب یا پھر آدھی یا پھر کوارٹر یا پھر 1/3. تو اگر تم تھوڑا سا وقت صرف کر کے 2 رکعت بھی پڑھ لو گے تو عند اللہ قیام اللہ کے اجر کے مستحق قرار پاؤ گے. لیکن اگر کوئی شخص 8 رکعت تہجد کا اہتمام کرے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وطر بھی اس کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے. تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اس کا ثواب ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن کوشش کریں کہ فجر کی نماز سے 15 منٹ پہلے اٹھ کے 2 رکعت ضرور پڑھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوا. فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا بھی تم سے میسر ہو قرآن پڑھ لو. کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے کہ بہت زیادہ پڑھنا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے. جتنا بھی آپ آسانی اور سہولت کے ساتھ، قرآن پڑھنے کا مطلب ہے نماز کے اندر، کیونکہ ہم تو وہی چھوٹی چھوٹی رٹی رٹائی آیتیں صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. قل هو اللہ پڑھ لیا، انا اعطینا پڑھ لیا، یا بہت ہوا تو سورہ اثر پڑھ لیا، سورہ انا انزلنا پڑھ لیا. لیکن صحابہ جو تھے وہ تو قرآن پڑھتے تھے پورا پورا. جن کو قرآن یاد ہوتا ہے وہ تو قرآن پڑھتے ہیں نا آیتوں میں. تو یہ مراد ہے کہ رکعات کے اندر جو آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ آپ کو جتنا بھی میسر آئے، جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. علیما، وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، ان سیکونو، کہ ان قریب ہوں گے، منکم مرضی، تم میں سے بیمار، وآخرون، اور کچھ دوسرے، یضربون فی الارض، جو سفر کرتے ہوں گے زمین میں، یبتغون من فضل اللہ، وہ تلاش کرتے ہوں گے فضل میں سے اللہ کے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم میں سے کوئی بیمار بھی ہوں گے، کوئی زمین پر چل پھر کر اللہ کا فضل یعنی اس کی روزی تلاش بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اور وآخرون، اور کچھ لوگ، یضربون فی الارض، جو سفر کرتے ہوں گے زمین میں، یبتغون من فضل اللہ، وہ تلاش کرتے ہوں گے فضل میں سے اللہ کے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے جو جنگ کرتے ہوں گے اللہ کے راستے میں.
تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تمہیں تجارت اور کاروبار کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑتا ہے. اسی طرح جہاد بھی پرمشقت سفر ہے، اور اس میں آپ کو مشقیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جن کا کہ یہاں پہ نام لیا گیا، یعنی بیماری، سفر اور جہاد، تو یہ ہر ایک کو لاحق ہوتی رہتی ہے، یعنی کبھی نہ کبھی اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے حکم میں تخفیف فرما دی، کیونکہ تینوں حالتوں میں یہ نہایت مشکل اور بڑا صبر آزما کام ہو جائے گا. یعنی اگر اتنی زیادہ دیر آپ رات کو جاگیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور آپ صبح کام کرنے کے یا رزق کمانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو اسی لیے آسانی کر دی کہ جتنا میسر آئے قرآن آپ اتنا پڑھ لیجئے. فقرؤ، پس پڑھو، ما تیسر منہ، جو میسر آئے اس میں سے، یعنی جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز. یہاں پر کیا مراد ہے؟ فرض نماز. یعنی فرض نماز کی تو پابندی رکھو ہی رکھو نا، یعنی 5 فرض نمازیں جو ہیں ان کی تو پابندی رکھو. لیکن اگر تہجد میں آپ نہیں اٹھ سکتے یا تھوڑا بہت آپ جاگ سکتے ہیں تو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے. تو دوبارہ تاکید کے طور پہ بتایا جاتا ہے. اس سے ہمیں نماز تہجد کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ نماز تہجد کی کتنی اہمیت ہے. ہم اس کو نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ بالکل بھی، فجر ہی پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے تو تہجد کا تو ہم سوچتے بھی نہیں ہے. لیکن کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ کوشش قبول کریں گے. اور اگر آدھے گھنٹے پہلے ہم اٹھ کے الارم لگا کے پڑھ لیں تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اس کی بہت تاکید آ رہی ہے نا، بار بار فرمایا جا رہا ہے. پیچھے بھی فرمایا تھا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پھر فرمایا جا رہا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تاکید ہے، اس کی مطلب اس کا پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ ہے، بہت زیادہ اجر ہوگا، تبھی اس کی بار بار تاکید آ رہی ہے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم بھی تہجد کی نماز پابندی سے پڑھنے والے ہو جائیں انشاءاللہ، آمین. اور لیکن فرض نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، یعنی جو فرائض ہیں ان کو تو پورا کرو ہی کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو اللہ کو اچھا قرض. اللہ کو قرض دینے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں حسب ضرورت اور توفیق خرچ کرو. اللہ تعالیٰ اس کو قرض حسن سے اس لیے تعبیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ہمیں عطا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کرتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مال کے خرچ کرنے کو اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کے آپ کو ادا کریں گے. وما تقدموا لانفسکم، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، کوئی بھی بھلائی، تجدوہ عند اللہ، تم پالو گے اس کو اللہ کے پاس. یعنی جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں نا، جو بھی ہم دنیا میں کر کے آگے بھیجیں گے، اپنے اکاؤنٹ میں بھیجیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم اس کو بہتر سے بہتر پائیں گے اور ثواب میں بہت زیادہ پائیں گے. یعنی اگر ہم نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، صدقات اور خیرات کرتے ہیں اور دیگر نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا بہترین اجر پائیں گے. تو یہاں اسی کا ذکر ہے. فرمایا کہ ہوا خیر و اعظم اجرا، تو جو بھی تم نیکی آگے بھیجو گے اللہ کے پاس تو تم پالو گے اس کو، بہتر ہے وہ اور زیادہ بڑا ہے اجر میں. یعنی جو بھی تم نیکی بھیجو گے وہ تمہیں اللہ کے ہاں بہت اچھی طرح سے اس کا اجر ملے گا اور بہت بڑا تمہیں اس کا درجہ ہوگا. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور بخشش مانگو اللہ سے. یعنی یہ سب کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہو. اور جیسے تہجد کا ذکر تھا تو تہجد میں بھی بخشش مانگنے کی خاص فضیلت ہے کہ ہم استغفار طلب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں، جو میں نے شروع میں آپ کو حدیث سنائی تھی. تو یہاں پر بخشش کا خاص ذکر ہے کہ استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جو بھی استغفار آپ کو یاد ہے وہ سارے کے سارے اس ٹائم پہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے. یعنی اگر ہم اللہ کے آگے بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرے گا اور وہ بخشش بہت ہی ہم اس کو غفور الرحیم پائیں گے.